نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ بات ثابت اور مسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کی ہوئی ادویہ میں بہت ساری اغراض اور مصالح پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح احکام الہیہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی متعدد حکمتیں و اسرار و رموز ہیں۔ چنانچہ اگر ایک جڑی بوٹی کو اٹھا لیا جائے یا ایک دوا کو اٹھا لیا جائے اور اس کو دیکھ لیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ایک ہی جڑی بوٹی یا ایک ہی دوا متعدد بیماریوں میں کام کرتی ہے، متعدد بیماریوں کا دفیع ہوتا ہے۔ اسی طرح باقاعدہ طور پر ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، احکام الہیہ میں جو حکمتیں اور مصالح اور اغراض اور رموز پوشیدہ ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلے ہم وضو پر بات کریں گے، چونکہ وضو بھی ایک حکم خداوندی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو وضو کرنے کا حکم دیا ہے، تو جس قدر وضو کی حکمتیں اور اسرار ہم بیان کریں گے وہ سب اس میں پائی جائیں گی، اور بہت سی حکمتیں اس میں اور دوسرے احکام الہیہ میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن وہاں تک ہمارے علم کی رسائی ابھی تک ناممکن ہے۔ اسی طرح اول اگر اٹھا لیا جائے، اول حکمت وضو میں وہ یہ ہے کہ انسان ترک غفلت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ انسان جب وضو کرتا ہے تو یہ بات واضح ہے کہ انسان مختلف اقسام کے پوڑے پنسیوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اطراف بدن کو دھونے سے، یعنی ہم جب وضو کرتے ہیں تو اس میں اطراف بدن کو ہم جب دھوتے ہیں تو اس دھونے سے وہ گندے مواد رفع ہو جاتے ہیں، اور جسم کے اندر ہی اس کا جوش ختم ہو جاتا ہے یا بجھ جاتا ہے یا خارج ہوتا رہتا ہے۔ تو معزز سامعین، اگر ان دو حکمتوں پر غور کر لیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام میں بیش بہا حکمتیں اور اسرار اور رموز موجود ہیں۔ اول حکمت وضو میں وہ یہ ہے کہ انسان ترک غفلت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ انسان جب وضو کرتا ہے تو یہ بات واضح ہے کہ انسان کو ظاہری اور باطنی گناہوں اور غفلت ترک کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے وضو۔ اگر نماز کو بغیر وضو کے پڑھ لیا جائے یا نماز بغیر وضو کی مشروع ہوتی تو انسان اسی پردے غفلت میں سرشار رہتا اور غافلانہ نماز میں داخل ہو جاتا، دنیاوی ہموم اور شواغل میں پڑھ کر نشیلے آدمی کی طرح ہو جاتا۔ لہٰذا اس نشے غفلت کو اتارنے کے لیے وضو مشروع ہوا ہے، تاکہ انسان باخبر اور با حضور ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں کھڑا ہو سکے۔ وضو میں دوسری حکمت وہ حفظ ما تقدم ہے۔ حفظ ما تقدم کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے اور مشاہدہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ انسان کے اندرونی جسم میں بہت زہریلے مواد پائے جاتے ہیں جو اطراف بدن سے خارج ہوتے رہتے ہیں، اور ہاتھ، پاؤں اور اسی طرح چہرہ، منہ اس کے ارد گرد آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔